اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس محفل کو شروع کرنے سے پہلے ہم سب ایک دفعہ بلند آواز میں درود پڑھیں گے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مجھے خوشی ہے کہ آج ہم تمام نوجوانوں میں اپنے آپ کو بھی نوجوان کہوں گا کہ ہم تمام تندرست لوگوں میں سب سے اونچی آواز درود کی یہ 3-4 سال چھوٹے بچے کی ہے کہ گزشتہ جمعرات درود پاک کی فضیلت برکت اس کے اوپر گفتگو ہم نے کی تھی اور درود کا جو راز ہے اس کو بھی جاننے کی کوشش کی تھی، اور علامہ اقبال بابا اقبال کا ایک شعر بھی میں نے آپ کے گوش گزار کیا تھا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے عشق اور محبت جس کو ہو تو وہ چاہے 4 سال کا ہو، آواز بلند ہو جاتی ہے جب درود آتا ہے، دل سے نکلتا۔ ہر انسان کی زندگی میں جو اس کی بھاگ دوڑ ہے، جو اس کی تھکن ہے، جو اس کی چاہت ہے یا اس کی کوشش ہے، وہ کس چیز کے لیے ہوتی ہے؟ وہ اسی چیز کے لیے ہوتی ہے کہ یا تو انسان رزق کما لے یا اپنا مقدر سنوار لے، رزق کما لے اور مقدر سنوار لے۔ لیکن بڑی عجیب بات ہے کہ کئی دفعہ رزق بھی اپنے دروازے بند کر لیتا ہے اور کئی دفعہ مقدر بھی اپنا چہرہ جو ہے موڑ لیتا ہے۔ کہ رزق نے بھی دروازے بند کر لیے، مقدر نے بھی اپنا چہرہ موڑ لیا، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہماری دعا میں کمی ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہماری محنت میں کمی ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ برکت، کہتے یہی کہ محنت کریں تو اس میں برکت ہوتی ہے، لیکن میں اس چیز کا قائل ہوں کہ برکت اسی چیز میں ہوتی ہے جس پہ نظر کرم ہوتا ہے، اور محنت تھوڑی ہو زیادہ ہو تو اس میں برکت آ جاتی، اور برکت اسی کے کام میں ہوتی ہے کہ جس کو درود کہنا نصیب ہو جائے۔ کہ ایک دل بکھرا ہوا ہونا، ایک دل اگر بکھر جائے، اداس ہو جائے، تو اس دل کو جوڑنے کے لیے صرف ایک ہی نام کافی ہے، اور وہ نام ہے محمد، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہم اپنی زندگی میں بہت ساری اپنی مشکلات کے تالے کھولتے ہیں، لیکن وہ تالے کھلتے نہیں ہیں۔ کبھی حرص کی چابی سے، کبھی خواہشات کی چابی، کبھی لالچ کی چابی سے، کبھی رشتے ناتوں کی چابی سے، کبھی بھرم کی چابی سے، کبھی کسی کو منانے کی چابی سے۔ کہ جب تک اس تالے کے اندر صحیح چابی نہیں نہ لگے گی، وہ تالا کھلتا ہی نہیں ہے۔ اور اس صحیح چابی کو اگر آپ تلاش کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کا مقدر اور اس کی چابی اگر آپ کے ہاتھ میں آ جائے، تو وہ صرف اور صرف ایک ہی چیز میں ہے کہ اگر آپ کثرت سے درود پاک کا ذکر کرنا۔ درود پاک ہے کیا؟ درود پاک عشق ہے، درود پاک نسبت ہے، جو نسبت والوں کو ملتا ہے پڑھنا بولنا۔ درود عرش سے فیصلے بھی کروا دیتا ہے۔ ہم ہر دعا کے بعد درود کیوں پڑھتے ہیں؟ تاکہ ہماری دعا قبول ہو اور ہماری جو حاجت بارگاہ خداوندی میں ہم عرضی پیش کر رہے ہیں وہ اس کی بارگاہ میں قبول ہو، منظور ہو۔ کہ اکثر ہم
اس چیز کا گلہ کرتے ہیں کہ ہماری جیب خالی، آپ کی جیب بھر بھی جائے اور اگر آپ کا دل خالی ہو تو کیا کریں گے؟ ہم اس چیز کا گلہ کرتے ہیں کہ ہمارا مقدر سو رہا ہے، لیکن ہمیں یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ مقدر کو جگانے والے الفاظ آپ کے لب پہ موجود، کہ آپ کا لب ہلے، آپ درود کا ذکر کریں، درود کا کلام کریں، تسبیح کریں، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کا مقدر جو سویا ہوا ہے بقول آپ کے وہ جاگے نا؟ اور جو شخص درود پڑھتا ہے یقین جانیے کہ اس کا دل جو ہے وہ آسمان کی طرف پرواز کرتا ہے۔ یہ وہ گفتگو ہے، یہ وہ بات ہے، یہ وہ محبت ہے جو ہمارے رسول سے، آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے، اور یہ وہ کلام ہے، یہ وہ ذکر ہے کہ جو اللہ اور اس کے فرشتے بھی ہر وقت ہر لمحے کر رہے ہیں۔ اور آپ کی زندگی میں کوئی نہ کوئی چیز آپ کو بڑی پسند ہوگی، کسی کو اچھا کھانا پسند ہوگا، کسی کو اچھا لباس پسند ہوگا، جمیل صاحب، کسی کو اچھے دوست پسند، لیکن قربان جائیں اس ہستی کے اوپر جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، آقا دو جہاں، ان کی پسند کیا ہے؟ ان کی پسند یہ ہے، ان کو سب سے زیادہ پسند یہ چیز ہے کہ ان کی امت ان پر اور ان کی آل پر درود پاک بھیجے۔ قربان جائیں ان کی پسند کے اوپر کہ ان کی امت ان کے اوپر اور ان کی آل کے اوپر درود پڑھے۔ یہ ہمارے آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی یہ پسند ہے۔ اور درود پاک کے اتنے راز ہیں کہ اگر ہم اس پہ گفتگو کرتی بھی رہیں تو شاید ہماری یہ زندگی کم پڑ جائے، اگر ہمیں کوئی 1000 زندگیاں بھی مل جائیں تو وہ بھی کم پڑ جائیں، اس کے اتنے راز ہیں۔ ایک راز گزشتہ شب جمعہ ہم نے اس میں ذکر کیا، اور جہاں پہ درود ہونا، ایک صحابی تھے حضور کی محفل میں بیٹھے، تو حضور، سوچیں کیا منظر ہوگا کہ حضور کی محفل میں بیٹھے ہیں اور حضور سے کہہ رہے ہیں کہ حضور میں کچھ وظائف کرتا ہوں، اس میں آپ کے لیے بڑے پتہ کی بات ہے۔ کہتے ہیں حضور میں اگر اجازت ہو تو میں ایک بات کرنا چاہوں گا کہ میں کچھ وظائف کرتا ہوں، اور اس وظائف کے اندر ایک حصہ جو ہے وہ میں درود پڑھوں گا، اور اس کے جو 3 حصے ہیں میں وہ اپنے باقی وظیفے۔ تو حضور یہ فرمانے لگے کہ بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر اس میں درود کی تعداد زیادہ ہو جائے تو اور اچھا ہو۔ تو وہ صحابی کہنے لگے کہ حضور میں آدھا حصہ پڑھوں گا اور آدھا حصہ جو میرے باقی وظائف ہے وہ میں کروں گا۔ حضور پھر فرمانے لگے بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر تھوڑی سی درود کی تعداد زیادہ ہو جائے تو اور بہتر ہو جائے گا تمہارے لیے۔ تو کہنے لگا کہ حضور 3 حصے میں درود پڑھوں گا اور ایک حصہ جو ہے وہ میں اپنے وظائف کروں گا۔ تو حضور فرمانے لگے کہ بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر اس میں بھی تھوڑی سی درود کی تعداد زیادہ ہو جائے تو تمہارے لیے بہت اچھا ہو۔ وہ کہنے لگا حضور میں پڑھوں گا ہی صرف درود، میں پڑھوں گا ہی صرف درود آپ پر اور آپ کی آل پر، کہ اے میرے اللہ ہمارے نبی پر درود پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اور جہاں پہ درود ہو تو وہاں پہ تھوڑا سلام بھی ہو جائے تو کیا ہی بات ہے۔ کہ ایک سادے سے انسان نے ایک چھوٹی سی بات کی تھی، مجھے بڑی پسند آئی، اور وہ یہ تھی، مجھے نہیں پتا کہ اب اس شعر کے جو ردیف کافی اس میں کتنا وزن ہے، لیکن بات بڑی مجھے، وہ کہنے لگا کہ درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، سلام کرنے سے جواب ملتا۔ چھوٹی سی بات، سادی سی بات، مجھے بڑی اچھی لگی۔ اور یہ چیز میں نے دیکھی کہ جب کربلا کا واقعہ ہو گیا
واقعہ کربلا ہو گیا، امام زین العابدین علیہ السلام کہ ظلم، جبر، غم، تکلیف، بیماری، جو بھی پاسبلٹیز ہو سکتی تھی غم کی، دکھ کی، تکلیف کی، سب ہو چکی ہیں، پابند سلاسل ہیں، زنجیروں میں ہیں، اور ان کی زبان سے کیا جملے ادا ہو رہے ہیں کہ اس حالت کے اندر، جس حالت میں انسان کو کچھ بھی یاد نہ رہے، اس حالت کے اندر جو امام ہیں وہ کیا ذکر فرما، وہ کہہ رہے ہیں کہ ان نلتی یاری الصبا، کہ اے ہوا خرامہ خرامہ یوم الا ارد الحرم، کہ اگر کسی روز تیرا گزر ہو اس حرم سے، کہ اے ہوا، اے صبا، اگر کسی روز تیرا گزر ہو اس حرم سے، بلغ سلامی روزتن فیہ النبی المحترم، کہ اگر اس کی روز تیرا گزر ہو اس جگہ سے، اس روزے سے جہاں پہ نبی محترم ہیں، میرا سلام ان کو۔ حالانکہ بتا سکتے ہیں کہ میرا رشتہ کیا ہے، یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں ان کی اولاد میں سے، یہ کہہ سکتے ہیں کہ میرا بچپن، میری تربیت کس گھرانے سے ہے، اور غم کی داستان، عشق کی داستان یہ کہہ رہی ہے کہ اس کیفیت کے اندر وہاں سے یہ جاری ہے کہ میرا سلام ان کو پہنچا جہاں پہ نبی محترم موجود۔ یہ عشق کی داستان، یہ پیار کی داستان، یہ نسبت کی داستان، یہ محبت کی داستان۔ تو جن افراد کو درود پڑھنے کی توفیق ہو جائے، یا پروردگار ان کے لبوں پہ یہ ذکر جاری فرما دے، تو اس کی قبولیت ہی قبولیت۔ اور محمد سے وفا کرنے کا سب سے بہتر طریقہ بھی یہی ہے کہ جتنا زیادہ ہو سکے ہمیں درود پڑھنا چاہیے، درود پڑھنے کی تربیت کرنی۔ یہ وہ کلام ہے، یہ وہ ذکر ہے جس کو آپ جب پڑھتے ہیں تو اللہ اور اس کے فرشتے بھی اس میں شامل ہوتے ہیں، اور وہ بھی آپ کی اس عبادت میں شامل ہوتے ہیں۔ تو ہم اپنے رب کے حضور آج کی اس محفل کو قبول ہونے کے لیے ایک دفعہ بآواز بلند درود پڑھیں گے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔